खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और ख़ूबसूरत नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, खुदा आपकी मदद करे और अपनी बादशाही के लिए, वुसअत के लिए, आपको अपने जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल करता रहे। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद की खादमा मुबशरा जमीला खोखर, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और बहार कॉलोनी के अंदर चर्च ऑफ दी नाजरीन चर्च में वो एज ए मुबशरा के तौर पर खुदा की खिदमत सरअंजाम दे रही है। तो आज मैंने इस खूबसूरत शो में उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की अजीम और पुरफजल बातें वो आप तक पहुंचा सकें। मैं ईमान रखता हूं जब खुदा की खादमा कलाम खुदा में से खूबसूरत अच्छी और पुरफजल बातें आप तक पहुंचाएंगी, आप यकीनन बरकत पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। मैं अपने इस खूबसूरत शो में खुदा की खादमा को मुबशरा जमीला खोखर को वेलकम करता हूँ। वेलकम जी। थैंक यू जी। मेरी तरफ से सब कलीसिया को और देखने वाले सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आमीन। तो आज हम बात करेंगे ज़बूर 24 पर। जी जी। और ज़बूर 24 ख़ास तौर पर अजीम बादशाह को पेश करता है। हाँ जी। तो इस वक्त बेशुमार लोग हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और सूबों में रहते हैं, मुल्कों में भी रहते हैं। कई मुल्कों में बादशाह क्या कह लें पॉइंट किए जाते हैं। तो ये ज़बूर 24 दाऊद किस बादशाह के ताल्लुक़ से ये ज़बूर लिखता है, वो किस की तरफ इशारा करता है? आप हमारे नाज़रीन को क्या कहेंगे? ये हमारे यीशु बादशाह की तरफ, जो अजीम बादशाह है, जिसकी बादशाह ता ज़िंदगी और अब्बद तक है, उस यीशु बादशाह के मतलब ये वजाहत से बयान करता है कि दुनिया के बादशाह जो हैं वो उनकी हुकूमतें आती हैं जाती हैं और वो जाते रहते हैं, और हमारे यीशु की बादशाह जो है वो ता ज़िंदगी है और हमेशा तक रहेगी। और इसके बारे में मैं आपको ये 24 ज़बूर में से पढ़कर सुनाऊंगी। जी जी। अजीम बादशाह दाऊद का मज़मूर। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहाँ और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तो बड़ा खूबसूरत हवाला आपने पढ़ा है। तो नाजरीन, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से इसलिए भरा है कि जो खुदा की खादमा ने बात पहले की अजीम बादशाह के ताल्लुक़ से, तो हकीकत यही है कि इस दुनिया के अंदर कई मुल्कों पर बादशाह मुकर्रर किए जाते हैं और कई बादशाह पुराने दौर में भी देखें, हिस्ट्री को खोल कर देखें या मुताला किया जाए तो बादशाह मुकर्रर होते थे और वो बादशाह आते 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हुकूमत करके उसके बाद बादशाह ख़त्म हो जाते। यहाँ तक कि बादशाह अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते थे क्योंकि वो भी इंसान थे। लेकिन जिस बादशाह के बारे में खुदा की खादमा बता रही है कि यीशु बादशाह अबदी बादशाह है, हकीकत में यीशु जैसा कोई बादशाह नहीं। वो जलाली, अबदी और अजीम बादशाह है, क्योंकि वो बादशाह है, वो बादशाह रहेगा और उसकी बादशाही अब तक कायम रहेगी। और ये खूबसूरत आपने हवाला पढ़ा। तो यहाँ पर पहली आयत में लिखा है, ज़मीन और उसकी ममूरी खुदावंद की है, यानी उस बादशाह की है। तो ज़बूर नवीस ज़मीन और उसकी ममूरी खुदावंद की है, ये किस तरफ इशारा करता है? ये खुदावंद की बनाई हुई, जो खुदावंद ने ज़मीन को बनाया, और खुदावंद ने उस पर चरिंद परिंद इंसानों को बिल्कुल पैदा किया, जो उस ज़मीन पर रहते हुए खुदा की हम्द व सताइश करते हैं। इंसानों को बनाया जो खुदा की हम्द व सताइश करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। और इस से बढ़ करके खुदावंद ने
हमारे लिए ज़मीन को बनाया और उसमें सब्जियाँ फसलें खाने के लिए हमको हर चीज़ मुहैया की। यस, हम उसका बहुत शुक्र करते हैं उस खुदा का, उस बादशाह ज़ीम का, जिसने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा, आमीन, हमें बरकत दी और हमें से तंदुरुस्ती दी कि हम इस ज़मीन पर, इस मामूरी पर चलते फिरते हैं, यस, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। ये खुदा का बड़ा शुक्र है। आमीन। तो बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि ज़मीन को खुदावंद ने बनाया, जो बादशाह है जी जी, वो सारी कायनात कायनात पर का हुकूमत बादशाह, करता है। चरिंद परिंद पहाड़ नबादात जमादात, और वो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने इंसान को भी बनाया है। तो पहली आयत का दूसरा हिस्सा है, जहाँ और उसके बशिंदे भी उसके हैं। हाँ जी। तो ये किसकी तरफ इशारा है, जहान और उसके बशिंदे भी? ये अजीम बादशाह की तरफ इशारा है, जिन्होंने ये सब कुछ पैदा किया। आमीन, हमारा खुदावन बहुत कुदरत वाला खुदा है, हशमत वाला है, जिसने ये सब मखलूक़ात के जो बनाई हैं, जो उसके हाथ की कारागरी हैं, इंसान क्या, हैवान क्या, सब चीज़ें जो हैं खुदा की कारागरी हैं, ये हाथ के बनाए हुए हैं। आमीन, तो उसने अपने हाथों से हमें बनाया और तराशा कि हम उसके शुक्र करते हैं, हर वक्त हर हाल में उसका शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें इन चीज़ों से नवाजा। आमीन। तो हकीकत में कलाम में भी लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी सताइश हम्द करें, सताइश करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी चर्च में खिदमत करती हैं, जी जी और सारे लोग तो इलाके से या मोहल्ले से नहीं जी आते चर्च में इबादत करने के लिए। बेसिकली खुदा ने तो बनाया है कि अपनी हम्द के लिए, इबादत के लिए। जी जी तो इस वक्त हमें बेशुमार लोग वॉच भी कर रहे हैं, वो भी सारे चर्च में नहीं आते, जी क्योंकि खुदा ने तो बनाया है हम्द के लिए, परस्तिश के लिए, इबादत के लिए। जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, चर्च नहीं जाते, जस्ट क्या कह लें कि काम काज करते हैं और वहीं पर अपना वक्त गुजारते हैं, और उसके बाद सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम पर चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चर्च आते हैं वो तो अच्छा करते हैं, जो चर्च नहीं आते, खुदा की हम्द इबादत नहीं करते, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या तहरीक देंगे कि उनके वो लिए चर्च? मेरा ये पैगाम है, क्योंकि हैकल जो है खुदा की हैकल है, वो इबादत के लिए पास। यस, खुदा ने ये हैकल इसलिए बनाई है, घर में नहीं उन्होंने कहा कि इबादत करनी है, घर में जो हम अपनी रूटीन वाइज दुआ करते हैं वो तो दुआ करनी है, लेकिन खुदा की हैकल जो है ना, उन्होंने इसलिए बनाई। कुछ लोग कहते हैं जी हम घर में इबादत कर लेते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप चर्च क्यों नहीं जाते, संडे होता है आप चर्च जाया करें। वो कहते हैं जी हम टीवी पे देख लेते हैं इबादत, लेकिन टीवी पे जो भी कुछ है, जो हमने हैकल में जाके बरकत लेनी होती है, खुदा के कामों की, खुदा के कलाम की, खुदा की हमदोस्ताइश की, और खुदा के लोगों को मिलना होता है, ये हमें बड़ा बरकत देता है। और इसके वसीला से हम बहुत बरकत पाते हैं, क्योंकि हम खुदा के लोगों को मिलते हैं और दिली तौर पे खुशी होती है, और खुदा के कलाम की जो बरकत है वो हम हासिल करते हैं, उससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा जी। तो बड़ा खूबसूरत आपने पैगाम हमारे नाजरीन तक पहुंचाया है। तो नाजरीन याद रखिए कि बड़ी खूबसूरत बात खुदा की खादमा ने बताई है कि चर्च या हैकल ये खुदावंद के लिए मखसूस जगह की जाती है। जो आपने घर में आप इबादत करते हैं, या अपनी जॉब पर इबादत करते हैं, या चलते खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन एक खूबसूरत जो बात उन्होंने की है कि चर्च या हैकल ये मखसूस जगह है, और यहाँ पर हमें आना चाहिए चर्च में। और इस वक्त जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, चर्च नहीं जाते, तो उनसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि वो भी चर्च में आएँ, हैकल में आएँ। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वहाँ पर दुआ होती है और मुकद्दसों के साथ रफ़ाकत होती है, और बाइबल बताती है कि रफ़ाकत रखने से बाज ना आए, मुकद्दसों के साथ रफ़ाकत होती है नाजरीन। तो इसके अलावा कलाम सुना जाता है। तो बाइबल में ये लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कलाम से, मसीह के कलाम से। अगर आप कलाम ही नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर ईमान कहाँ से पैदा होगा? और अमसाल की किताब में लिखा है कि जो खाली जस्ट दुआई करता है ना, और शरीयत से कान फेरता है, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। तो बड़ी खूबसूरत खुदा की खादमा ने कहा है कि अगर आप जस्ट दुआई करते हैं तो कलाम चर्च में आकर नहीं सुनते, तो याद रखें उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो बाइबल भी ये बताती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल दुआ करते हैं,
اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن ہیکل میں جو وقت مقرر کیا جاتا ہے آپ ناظرین ضرور جی اس میں چرچ جو ہے، شریک ہوں، مقدسوں کے ساتھ ملیں، دعا کریں اور کلام سنیں۔ تو میں بھی ایمان رکھتا ہوں خدا جی کی جی خادمہ کے ساتھ کہ آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھے گا، اور ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کی خادمہ سے میں آگے بھی آیات ہیں خدا کے کلام کی، اور لکھا ہے دوسری آیت میں، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا؟ اس کے بارے میں جی آپ کیا کہیں؟ خدا کے کام جو خدا نے زمین پر بنائے، ہر چیز بنائی، ہر مخلوقات بنائی، یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، پاک کلام کی طرف، کہ پاک کلام یہ اشارہ کرتا ہے کہ جو زمین پر چیزیں بنائی گئی وہ خدا کی بنائی ہوئی ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ خدا نے انہیں بنایا، انہیں تراشا، اور خدا نے کہا کہ یہ چیزیں میں نے زمین پر بنائیں اور انسان کے لیے بنائیں۔ تو انسان شکر گزاری کرتا ہے، خدا کی حمد کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں اتنی اچھی ہر چیز مہیا کی۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں خدا کا بہت زیادہ کہ خدا نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی، کہ جس کے ہم لائق بھی نہیں تھے، ہمارے خداوند نے ہمیں وہ چیزیں دی کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ قاری صاحب ایک اور بہت خوبصورت بات ہے کہ سمندروں پر خدا نے اس کی بنیاد رکھی، کہ نیچے پانی ہے اور اوپر اس نے دیکھو کتنا بڑا جہان پریز گاڈ۔ بنایا، اور دیکھو اتنے بڑے جہان کو انہوں نے زمین کے اوپر ٹھہرایا۔ آج کل اتنی چیز بھی کسی چیز پر نہیں ٹھہر سکتی، لیکن خداوند ہمارا خدا طاقت والا، قدرت والا، حشمت والا، جس نے دیکھو سمندروں پر بہت کچھ بنایا، اس کا شکر کرتے ہیں ہم، ہر حال میں اس کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آمین۔ اس کا شکر، اس کی بہت تعریف۔ اچھے جی، تھینک یو ویری مچ۔ تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں آپ آج زبور 24 میں سے سن رہے ہیں، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی۔ تو خدا کی خادمہ نے بتایا ہے کہ زمین کی بنیاد سمندروں پر رکھی ہے، اور اس کے اوپر انسان کو رکھا ہے زمین کے اوپر، اور بے شمار چیزیں انسان کی آسائش کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے خدا نے رکھی ہیں، تاکہ انسان ایک خوبصورت اور پائیدار اور مضبوط زندگی بسر کرے۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں زبور 24 میں سے خدا کی خادمہ نے آپ تک پہنچائی ہیں کہ زمین کو خدا نے پانیوں پر رکھا ہے۔ تو بات حقیقت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ چھوٹی سی بھی چیز اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ تو اتنی بڑی زمین کو خدا نے پانیوں پر رکھا۔ یہ خدا کی قدرت دیکھیے، یہ خدا کی محبت دیکھیے، یہ عظیم بادشاہ کا پیار دیکھیے۔ عظیم بادشاہ اسی لیے بھی کہا گیا ہے مسیح خداوند کو کہ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے عظیم بادشاہ ہے، اور اس کے اختیار میں ساری کائنات کا اختیار ہے۔ اور ہم اور عظیم اچھی باتیں خدا کی خادمہ سے اور سنیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ایمان میں بڑھ رہے ہیں، آپ تقویت پا رہے ہیں، آپ برکت پا رہے ہیں۔ تو اور باتیں ہم پوچھیں گے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ تو خدا کی خادمہ سے پوچھیں گے کہ داؤد یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ پہاڑوں کا ذکر ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ پہاڑ ہمارے جیسے اسلام آباد میں ہیں، مری میں ہیں، اور مردان وغیرہ اس سائڈ پہ کافی پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ یس، تو یہ پہاڑ تو دنیاوی طور پہ ہیں، لیکن ہمارے خدا کی جو ہیکل ہے جو پہاڑوں پہ اس کے بھی اوپر ہے واقعہ، جو بنی اسرائیل قوم جب ادھر عبادت کے لیے جاتے تھے، وہ گیت اور زبور اور مزامیر گاتے ہوئے خدا کے ہیکل کی طرف جاتے تھے پہاڑوں پر۔ تو خدا کے پہاڑ پر چڑھتے تھے اور اپنی نگاہیں خدا کی طرف لگاتے تھے، پہاڑ کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، ہمیں یہ کلام میں بتایا گیا ہے کہ ہم خدا کی طرف دیکھیں، اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگائیں،
تاکہ وہ جو ہمارا بادشاہ ہے، جو عظیم بادشاہ ہے، ہم اس کی طرف اپنی نگاہوں کو لگائیں، تاکہ ہم خدا کو دیکھتے ہوئے، خدا کے باتوں کو سنتے ہوئے اس کی باتوں پر عمل کریں اور خدا کی طرف اپنی نگاہیں رکھیں۔ آمین۔ تو بہت خوبصورت آپ نے بتایا کہ ہیکل جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر تھی، تو بنی اسرائیل قوم یہ زبور گاتی ہوئی، پرستش کرتی ہوئی پہاڑ پر چڑھتی تھی۔ تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے بڑا خوبصورت دیا ہے کہ آج ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں یعنی آسمان کی طرف لگانی چاہیے۔ تو ایک اور جگہ پر زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ تو پہاڑوں سے مراد یہی ہے کہ میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاؤں گا اور میری کمک وہاں سے ہی آتی ہے۔ تو ناظرین، میں بھی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت نہیں کہ آپ پہاڑوں پر چڑھیں تو عبادت کریں، آپ اپنی آنکھیں بیسیکلی آسمان کے خدا کی طرف لگائیں۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم پہاڑ پر چڑھتی تھی اور اوپر ان کی آنکھیں ہیکل کی طرف ہوتی تھی اور وہاں پر خدا آ کر سکونت کرتا تھا، خدا کی حضوری ٹھہرتی تھی، تو آج ضرورت ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کسی ایسے گاؤں میں ہیں، کسی دیہات میں ہیں، کسی شہر میں ہیں جہاں پر کسی ریگستانی علاقے میں ہیں، جہاں پر کوئی پہاڑ نہیں، جہاں پر کوئی آسائش کی چیزیں نہیں، لیکن یاد رکھیے وہاں پر بھی آپ کا خدا موجود ہے۔ وہاں پر آپ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے اور جو عظیم بادشاہ جس نے ساری کائنات کو آپ کے لیے پیدا کیا، بنایا تاکہ آپ اس دنیا میں ایک خوبصورت اور اچھی زندگی بسر کریں، تو جب آپ اپنی آنکھیں زمین سے ہٹا کر آسمان کی طرف لگائیں گے جس طرح خدا کی خادمہ نے کہا، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ برکت پر برکت پائیں گے۔ تو مزید ہم آگے بڑھیں گے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، وہی جس کے ہاتھ ہوں گے صاف اور جس کا دل ہوگا پاک۔ اس تعلق سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے کہ پہاڑ پر وہی چڑھیں گے کے لیے ہمارے ہاتھ پاک ہونے چاہیے، ہر گناہ سے، ہر بدی سے، اور ہر طرح کی چوری ڈکیتی اور قتل و غارت سے ہمارے ہاتھ پاک ہونے چاہیے، تاکہ ہم نے جس عظیم بادشاہ کے پاس جانا ہے، جس کو اپنا دل دینا ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ مجھے پاک دل پسند ہیں، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاک چیزیں پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے دل کو خداوند کے لیے پاک کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور اس کی حضوری کو محسوس کر سکیں کہ خداوند ہمارا خدا کیا پسند کرتا ہے اور ہمیں کیسا بننا چاہیے پاسا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے، اپنے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھانی چاہیے، تاکہ ہمارا خداوند جو ہمیں پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہمیں اس کا جواب دے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ویری نائس۔ تو ناظرین، ایک اور بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو پاک رکھنے سے مراد ہے بدی سے پاک رکھیں، چوری نہ کریں، لالچ نہ کریں، گناہ نہ کریں اور خون ریزی نہ کریں، ان ہاتھوں سے برے کام نہ کریں، تاکہ آپ خداوند کی حضوری میں گناہ آلودہ ہاتھ لے کر نہ جائیں۔ تو میں ایک اور بات یہاں پر پوائنٹ ہے کہ ہاتھوں کو تو صاف رکھیں اور دل کو پاک رکھیں، اور دل کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت بائبل یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے لہو سے ہم پاک کیے جاتے ہیں، ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، وہ سنگین دل نکالتا ہے اور گوشتین دل بھر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، عظیم بادشاہ کو اپنا دل نہیں دیا، تو یہی ہے کہ وہ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا دل پاک نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت شو کے ذریعے آپ ان کو کیا میسیج دیں تاکہ وہ خدا کی طرف رخ کریں۔ بس میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کلام کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھانا چاہیے، خدا کے پاک روح کو مانگنا چاہیے اور خدا کے پاک جسم کو لینا چاہیے، تاکہ خدا سے اپنے لیے قوت مانگنی چاہیے، اس کا خون مانگنا چاہیے جو ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر بہا، اور خداوند نے ہمیں اس سے پاک اور صاف کیا۔ اور میں یہی سب کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے غیر قوموں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہیے، تاکہ ہمارا یسوع بھی ہم سے خوش ہو
اور ہمارے لوگ جو برگزیدہ لوگ ہیں اس دنیا میں جو خدمت کرتے ہیں، ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں اور ہمارے اور بھی کافی لوگ ہیں، مبشر ہیں، خدمت میں ہیں، کافی لیڈیز ہیں خدمت میں بہت زیادہ، اور ہمیں اپنے آپ کو دکھانا چاہیے کہ ہم یسوع کے پیروکار ہیں، آمین ہم یسوع کے ماننے والے ہیں، یسوع کا لہو ہماری رگوں میں بسا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہماری خاطر اس کا جسم توڑا گیا، اس کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کیا گیا۔ اگر ہم اس منظر کو اپنی زندگی میں رکھیں تو پھر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، آمین تو اگر ہم ان باتوں کو نہ سوچیں تو پھر ہم بدی کی طرف چلیں گے۔ تو میرا میسیج یہی ہے لوگوں کو کہ ہمیں اپنے یسوع کے منظر کو، جو صلیبی منظر ہے، اس کو آگے رکھنا چاہیے۔ یسوع بادشاہ جو ہمارے لیے عظیم ہستی ہے، جو ہمارا عظیم بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت ابد تک رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی، ہم اس بادشاہ کے پیروکار بنیں۔ آمین۔ تو بڑی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں، تو عظیم بادشاہ آپ کی زندگی میں راج کر رہا ہے، تو آپ اب بھی خدمت میں کیا کہہ لیں کہ اپنے پاسٹر کے ساتھ ہیکل میں کام کر رہے ہیں۔ جی جی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گواہی کے تعلق سے چند باتیں جو ہمارے ناظرین کی موٹیویشن کے لیے ہوں کہ عظیم بادشاہ کو کس طرح آپ نے اپنی زندگی میں لیا، قبول کیا، تو کس طرح آپ خدمت میں آئے۔ تو میں چاہتا ہوں چند وقت تو ہمارے پاس کم ہے، لیکن اچھا ہے کہ آپ عظیم بادشاہ کے تعلق سے چند باتیں ہمارے ناظرین سب بات تو یہ ہے کہ جب انسان خدا سے ہٹ کے ہوتا ہے جی جی تو اس کی زندگی میں گناہ، بدیاں، بدکاریاں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں زندگی میں، روزمرہ زندگی میں، کیونکہ عورت ذات جو ہے نا گھر کے مسئلے مسائل، گھریلو کام چلاتی ہے، یس اس کی زندگی میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہے، جھوٹ بولنے میں، بچوں سے کوئی ایسا گھریلو کام ہے، کوئی ایسی پیسوں کا ہے، تو ہم اپنی زندگی میں یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن میں تقریباً 16 سال سے میں خدا میں ہوں، تو پہلے بھی تھی لیکن خدا کے کلام سے، کیتھولک کلیسیا میں تھی، مجھے ایک اتنا کلام کرنی تھا، لیکن خدا کا شکر کرتی ہوں کہ اب میں خدا کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرتی ہوں چرچز میں۔ آمین جو میرا خدا مجھے کہتا ہے، میرے دل سے اٹھتی ہے بات کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میں پاسٹر صاحب کو بتاتی ہوں، وہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، پاسٹر آصف کھوکر صاحب، تو میں ان کو بتاتی ہوں پاسٹر صاحب میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ میں خدمت کے لیے کرنا چاہتی ہوں، تو خدا میرے ہاتھوں کو، میں جب دعا کرتی ہوں، میں ڈیوٹی کرتی ہوں پرائیویٹ، میں دعا کرتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو خدا کے آگے رکھتی ہوں، آمین میں کہتی ہوں خدایا یہ میرے بچوں کے بھی ہاتھ، میرے بھی ہاتھ تیرے ہاتھوں میں جائیں، اور ان ہاتھوں کو بلیس کر، برکت دے، تاکہ جو میں کام کرنا چاہتی ہوں، دسمبر نومبر میرا خدمت کے دن ہوتے ہیں زیادہ یس دینے کے، ہاتھوں کو بلیس کرتی ہوں، خدایا مجھے بلیس کر تاکہ میں اپنے غریب بہن بھائیوں کی، اور کوئی بھی ایسا غریب چرچز میں ہے، میں ان کی خدمت کر سکوں۔ آمین تو خدا کا شکر ہے، خدا مجھے اتنی ہمت دیتا ہے کہ میں اتنی امیر تو نہیں ہوں، لیکن خدا مجھے بلیس کرتا ہے، اور میں اپنے چرچز میں خدا کا شکر کرتی ہوں۔ آصف صاحب بھی مجھ سے خوش ہیں، تو میں سب سے بڑھ کر خدا کو خوش کرتی ہوں۔ ویری نائس۔ خدا خوش ہے مجھ سے، تو وہ مجھے بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے، تو میں کام کرتی ہوں خدا کے لیے۔ تو میں کلیسیا کو بھی یہی کہتی ہوں کہ کسی اپنے ہمسائے کے لیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اگر آپ نے 2 سوٹ سلائے ہیں، اس کو 1 سوٹ دو، کہ کوئی بات نہیں ایسی، ایسا ہونا چاہیے نا، ایسا یس یس کرسمس کے دنوں میں چلو آگے پیچھے نہیں تو کرسمس کے دنوں میں ہونا چاہیے۔ یس تو خدا سب کو برکت دے، اور مجھے بھی برکت دے کہ ہم کرسمس کے دنوں میں اچھے طریقے سے اپنے یسوع بادشاہ کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ آمین۔ یہی میری سب سے ہے۔ بہت اچھا، آپ کی خدمت سے بڑا کیا کہہ لیں کہ مزہ آیا جی جی اور برکت ملی ہے آمین۔ کہ آپ نے خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ خدا کی خادمہ کس طرح چرچ میں خدمت کرتی ہے۔ عظیم بادشاہ جس کا ذکر زبور نویس کرتا ہے، داؤد، تو وہ عظیم بادشاہ کو 16 سال کی عمر میں انہوں نے قبول کیا، اور آج تک وہ خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور مجھے ایک بہت اچھی بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہوں اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو اگر آپ ماں ہیں، بہن ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، باپ کے لیے، اگر ماں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے برکت کی دعا کریں، تاکہ وہ اس زندگی میں خوبصورت زندگی بسر کر سکیں۔ تو یاد رکھیے، جو زمین پر رہ کر عظیم بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ آسمانی باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ اس طرح آج میرا بھی یہ پیغام ہے، بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی،
बुज़ुर्गों को भी, जितने हमें देख रहे हैं, खुदा की खादमा की तरह अपना दिल खुदावंद को दीजिए, अजीम बादशाह की खिदमत कीजिए, वो हर तरह से आपकी मदद और रहनुमाई करेगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने आज इस वक्त बड़ी बहनें भी हमें वॉच कर रही हैं, तो अच्छा है कि खूबसूरत बातें आज बहनों तक भी पहुँची हैं, उन्हें भी आपने मोटिवेशन दिए हैं ताकि वो भी खुदा के कलाम की तरफ रुख करें और खुदा के नाम को जलाल दें। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपके बच्चों को, आपकी खिदमत को, आपको हमेशा सलामत रखे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो आज खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन तक पहुँचाई हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो नाजरीन, इसी तरह आप भी खिदमत में लग जाएं, अपना दिल खुदावंद को दीजिए, अपने हाथों को पाक रखिए, अपने जहन को पाक रखिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। अजीम बादशाह इस दुनिया के अंदर आ चुका है, उसे कबूल कीजिए, और अब वो आसमान के बादलों पर जल्द आने वाला है, और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर उसके पास है। तो नाजरीन, यस्सु बादशाह को अपनी ज़िंदगी में रखिए, तो आप यकीनन बरकत पर बरकत पाएंगे। तो यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, कलाम की अजीम पुरफजल बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।